السلام علیکم. یہ کلاس 8 ہے. سبجیکٹ اردو. لیسن نمبر 9. جابر بن حیان. اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں, ان کی میننگ دیکھتے ہیں. اطار مطلب عطر بھیجنے والا. فکر لاحق ہونا مطلب اندیشہ ہونا. روزی روٹی مطلب روزگار یا معاش یا گزارا. کم سن مطلب چھوٹا یا کم عمر. میسر مطلب مہیا. کوٹ کوٹ کر بھرنا مطلب ٹھوس کے بھرنا یا بہت زیادہ بھرنا. مروجہ مطلب جس کا رواج ہو یا جو عام ہو. دن سوار ہونا مطلب کسی خیال یا بات کے پیچھے لگنا یا شوق ہونا. بٹی مطلب بڑا چولہا. کیمیاگر مطلب کیمیا بنانے والا. پہلے یہ اصطلاح سونا یا چاندی بنانے والے کے لیے مخصوص تھی. اب اسے دوائیاں یا اسی قسم کی دوسری چیزیں دریافت کرنے والے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. مرتب مطلب ترتیب دینے والا. قواعد مطلب قاعدہ کی جمع. محفوظ مطلب حفاظت سے رکھا ہوا. ایجاد کرنا مطلب وجود میں لانا یا نئی بات پیدا کرنا. دریافت کرنا مطلب ڈھونڈ نکالنا. کشید کرنا مطلب ارک نکالنا. آلہ مطلب اوزار یا ہتھیار. معدنی تیزاب مطلب وہ تیزاب جو دھاتوں سے بنایا جائے. عظیم مطلب بڑا یا بڑے رتبے والا. بابا آدم مطلب موجد یا شروع کرنے والا. جابر بن حیان جو تھے وہ ایک عظیم کیمیاگر تھے. ان کو کیمسٹری کے بابا آدم کہتے ہیں یا فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں. یہ جو جابر بن حیان تھے یہ کوفے کے رہنے والے تھے. ان کا باپ ایک اطار تھا مطلب عطر بھیجنے والا تھا. اس کا نام حیان تھا. جب جابر بن حیان بہت چھوٹے تھے تو ان کے باپ کا انتقال ہو گیا. ان کے باپ کے انتقال کے بعد پھر اس کی ماں نے اس کو ایک گاؤں میں کسی رشتہ دار کے پاس بھیجا. اس طرح جابر کو بچپن کے یہ جو دن تھے وہ دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا. پھر گاؤں میں کچھ سال گزارنے کے بعد وہ واپس کوفہ آئے اور اپنی تعلیم جاری رکھی. انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی کیونکہ ان کو بہت شوق تھا, تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. جب جابر جوان ہوئے تو اس نے اپنا وقت کیمیاگری میں گزارا. کیمیاگری کے نئے تجربوں میں گزارا. کیمیاگری کے ان تجربوں کی وجہ سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا اور جابر بن حیان بہت مشہور ہوئے. وہ اتنے مشہور ہوئے کہ بغداد کے جو خلیفہ تھے ہارون رشید اس نے جابر بن حیان کو بغداد آنے کی دعوت دی. وہاں جابر بن حیان کو انعامات سے نوازا گیا. جابر بن حیان نے بہت سے ایجادات کیے جس میں کلمی شورا کا تیزاب سرفہرست ہے. اس کے علاوہ اس نے دوائیوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا مطلب سبلیمیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا اور آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا. یہ عظیم سائنسدان تھے جابر بن حیان جو تھے. انہوں نے بہت قسم کے تیزاب بھی ایجاد کیے. انہوں نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا. ان تجربات سے اس کی صحت جو ہے وہ خراب ہو گئی مگر وہ پیچھے نہ ہٹے کیونکہ ان کو دن سوار ہوئی تھی یہ کیمیاگری کی. جابر بن حیان نے چمڑا رنگنے کا طریقہ بھی دریافت کیا اور بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ بھی دریافت کیا. اور انہوں نے ارک کشید کرنے کا ہتھیار بھی ایجاد کیا. یہ جو ارک کشید کرنے کا آلہ ہے اس کو آج کل ہم ریٹراٹ کے نام سے جانتے ہیں. جب جابر بن حیان کلمی شورا بنا رہے تھے مطلب نائٹرک ایسڈ بنا رہے تھے تب ان کے بہت برتن جل گئے. مطلب وہ کسی برتن میں جب اس کو سٹور کرنا چاہتے تھے تو پھر وہ برتن جل جاتا تھا, اس میں چھید ہوتا تھا. پھر ان کے سارے برتن ان برتنوں میں چھید ہو گئے. پھر ان کے پاس ایک سونے کا برتن تھا. جب اس میں وہ ڈالا وہ نائٹرک ایسڈ تو وہ نہیں جل گیا, اس میں چھید نہیں ہوا. پھر شیشے کا برتن بھی تھا ایک تو اس میں بھی چھید نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ جو نائٹرک ایسڈ تھا یہ جو نائٹرک ایسڈ ہے یہ کسی برتن میں چھید کرتا ہے لیکن سونے کا برتن, سونے کی چیز یا برتن یا کچھ بھی ہو اس پہ اثر نہیں کرتا ہے, نہ ہی شیشے پہ اثر کرتا ہے. جابر بن حیان جو تھے انہوں نے علم کیمیا کو مطلب کیمسٹری کو بہت کچھ دیا. جابر بن حیان نے اپنی تمام زندگی تجربات میں صرف کی.